شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب ذاکر اہل بیت جناب سید علی حسن نقوی صاحب آف وزیر آباد ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور اختتام مجلس پر شبیہ شہزادہ امن حضرت امام حسن علیہ السلام کی آپ کو زیارت کروائیں گے بآواز بلند صلوات اللہم التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظا قائدم و ناصرا دلیلم و عینا حتی تسکنہ ورزقاتن و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ الہی امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما۔ جتنے عزادار دور نزدیک تو چل کے آئین سب نو اجر عظیم عطا فرما۔ اس پاک ذکر نو اپنی پاک بارگاہ اس قبول و منظور فرما۔ اہل بیت دے ذکر دا صدقہ جڑے مومن پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جڑے بے روزگار نے روزگار عطا فرما، جڑے بے گھر نے گھر عطا فرما، جڑے بے جرم قیدی نے رہائی عطا فرما۔ اہل بیت دے ذکر دا صدقہ جڑے بیمار نے شفائی کاملہ و عجلہ عطا فرما۔ بانیان دے خرچ خرجات لنگر نیازاں سایو سامان قبول و منظور فرما۔ بانیان دے رزق عزت بختچ اضافہ فرما۔ میرے مالک انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما۔ انہاں دے بزرگان دا سایہ سلامت فرما۔ انہاں دے سراں تے انہاں دے گھراں تے علم عباس دا سایہ قائم و دائم فرما۔ اہل بیت دا صدقہ انہاں نو ہر پریشانی مصیبت تو ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے ذکر حسین بانیان دیاں نسلیں جاری و ساری فرما۔ اور الہی اہل بیت دا صدقہ جتنیاں دعاواں ساڑے دلاں چنے سب دعاواں مستجاب فرما۔ جتنیاں بانیان دے ذمہ اور بانیان دے دلاں چنے تو دلاں دراز بہتر جاننا سب دیاں دعاواں مستجاب فرما۔ بانیان دے اہل خانہ دے جتنے مرحومین اس دنیا فانی تو جا چکے اندر جات بلند فرما۔ اہل بیت دی شفاعت نصیب فرما۔ سنوی ساریاں نو مرن تو بعد اہل بیت دی شفاعت نصیب فرما۔ لکھاں دی کو دعا امام زمانہ دی زیارت جلدی تو جلدی نصیب فرما۔ امام زمانہ دا سپاہی بن کے دشمنان دین نہ لڑن دی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے سارے صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے گناہاں دی معافی دی خاطر صلوات اللہم محمد وعجل فرجا آل محمد۔ اگر ناراض نہ ہو تو اگے جگہ ساری خالی ہے اور مجمع سارا پیچھے بہ گیا، تو امام حسین بادشاہ دے نام تے امام حسن بادشاہ دے نام تے دو دو قدم قریب آ جاؤ، اتھے اگے آ جاؤ۔ کوئی امام حسین دے نام تے آ سکتا ہے قریب تو مہربانی فرما دیں۔ پچھلے بھی کوشش کرو بیٹھی جگہ تے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی صاحبان، اجازت ہے گفتگو دا آغاز کریے بنا کوئی لمحہ ضائع کیتے، ماحول نو مد نظر رکھ دے آیا۔ فتح مکہ دے بعد جدوں اسلامی حکومت دے پیر مضبوط ہو گئے،
تو اللہ دے نبی نے مختلف ممالک دے بادشاہاں نوں خط لکھے اور اسلام دی دعوت دیتی. فرمایا میری نبوت دا اقرار کرو اور ساری حکومت نوں تسلیم کرو. اسے دوران تاریخ آدھی ہے کہ لکھاں کروڑاں دی تعداد وچ لوگ مسلمان ہوئے. شہراں دے شہر، پنڈاں دے پنڈ، بلکہ ملکاں دے ملک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اسے دوران اللہ دے نبی نے نجران دے لوگوں بھی خط لکھیا. تاریخ آدھی ہے نجران جڑا حصہ سی اے عرب دا حصہ سی، عرب دا ٹکڑا سی، عرب دا ٹکڑا سی، عرب دا خطہ سی نجران. لیکن اس تے حکومت عیسائیاں دی، اثر و رسوخ عیسائیاں دا، قبضہ عیسائیاں دا. سرکار عیسائیاں نو خط لکھیا بھئی ٹھیک ہے تسی حکومت کر رہے ہو لیکن ساڈی اسلامی حکومت نو تسلیم کرو اور میری نبوت دا اقرار کرو. خط پہنچیا عیسائیاں کول. اس وقت تاریخ آدھی ہے عیسائیاں دا جڑا سب تو وڈا پادری، سب تو وڈا راہب سی، عالم سی، اس دا نام سی ابو حارثہ. ابو حارثہ کل خط آیا، اس خط پڑھیا، پریشان ہو گیا. تمام سماجی و سیاسی شخصیات نو اکٹھا کیتا، سارے عیسائی علماء نو اکٹھیا کر کے تو اس خط پڑھ کے سنایا اور اس دسیا کہ عرب دی سرزمین تے مدینے شہر وچ ایک جوان ہے، اللہ دا نبی ہون دا دعویٰ کردا ہے تے نام محمد ہے. نام اس دا محمد ہے، اللہ دا نبی ہون دا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت دا دعویٰ کر رہا ہے. تو ہن دسو کی جواب دینا ہے؟ من خطرہ ہے اگر جواب نہ دیتا تو ہو سکتا ہے محمد ایک عظیم لشکر لے کے ساڑھے تے حملہ کر دے. پریشان ہو گئے سارے. تمام سیاسی و سماجی شخصیات مل کے فیصلہ کیتا، تمام علماء نے مل کے فیصلہ کیتا کہ اس تو پہلے کہ اللہ دے نبی ایک لشکر لے کے ساڑھے تے حملہ کر دے وے، اسی آپ خود اکٹھے ہو کے ایک قافلہ تیار کر کے مدینے محمد مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہو جانا. تو مکمل پانی ہے تو مکمل پروگرام بنا کے انہیں پروگرام بنایا کہ اس طرح کرنے ہاں. ساڑیاں کتاباں چ بھی ذکر تے ہے کہ ایک نبی آنا ہے تے مدینے چلنے ہاں، چل کے اس نال مناظرہ کرنے ہاں. دودھ دا دودھ ہو جائے گا، پانی دا پانی ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا نبی ہے یا نہیں. انہاں 70 لوگاں دا قافلہ تیار کیتا اور قافلے دی قیادت چونکہ سب تو وڈا عالم، راہب، پادری، پوپ اس ٹائم دا ابو حارثہ سی. ابو حارثہ نو انہاں قیادت دیتی. ابو حارثہ قائد بن کے اپنی قیادت وچ لے کے اس قافلے نو چلیا. سفر کردے مدینے دے باہر پہنچے. مدینے دے باہر انہاں اپنے خیمے لائے، رہائش دا بندوبست کیتا، کھانے بنائے، کھانا کھادا. چونکہ سفر دیاں تھکاوٹاں ہن، ساری رات ستے آرام کیتا. اگلے دن صبح اٹھے تو یہ تیار ہو کے اپنے خیمیاں چوں نکلے. اور تاریخ آدھی ہے جدو خیمیاں چوں نکلے فاخرہ لباس، سونے چاندی دے سر تے تاج، سونے چاندی دے گل وچ ہار، ہتھاں دے اُتے سونے دیاں انگوٹھیاں جنہاں چ زمرد، یاقوت، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. اتنا قیمتی لباس پا کے اور سونے چاندی دے ہار سنگار سجا کے یہ مدینے چ داخل ہوئے کہ تاریخ آدھی ہے مدینے دے لوگ باہر چوکاں بازاراں چ نکل کے ویکھدے ہن اور ویکھ کے حیران ہوندے ہن. ایک دوسرے نو آدھے ہن بھائی اتنے قیمتی ہار، اتنے قیمتی تاج اور اتنا قیمتی لباس اسی ساری زندگی نہیں ویکھیا جڑا نجران دے عیسائیاں نے پایا ہوئے. کتوں آئے، کیوں آئے؟ یہ سوال پتہ لگا عیسائی نے نجران چوں آئے، سرکار مصطفیٰ نال ملنا چاہندن. یہ چلدے چلدے مسجد نبوی آئے. میرے نبی کرسی تے تشریف فرمان، ممبر تے تشریف فرما. سجے پسوں آئے، اللہ دے نبی نو سلام کیتا. روایتاں دسدیاں انہاں عیسائیاں سلام کیتا، میرے نبی نے رخ دوسرے پاسے پھیر لیا. چلدے ہوئے دوسرے پاسوں آ گئے. دوسرے پاسوں آ کے اللہ دے نبی دا سلام کیتا، سرکار نے رخ دوسرے پاسے پھیر لیا. ابو حارثہ سمجھیا شاید سرکار ویکھ نہیں رہے، شاید توجہ نہیں کر رہے. ایک باری پھر سلام کر دیا.
اس دوبارہ سلام کیتا، سرکار نے پھر اپنا چہرہ دوسرے پاسے کر لیا۔ ابو حارثہ سمجھ گیا کہ اللہ دا نبی جان بجھ کے ساڑھے سلام دا جواب نہیں دے رہے۔ بڑا حیران، بڑا پریشان، جتنے صحابہ مسجد چھن ایک ایک صحابی دا ہاتھ پکڑ کے پوچھن لگا کی وجہ اتنا سفر کر کے آیا؟ اسی سنیا سی خلق عظیم دا مالک ہے، اسی سنیا سی سارے عرب دی اخلاق دے چرچے نے، ایک ایسا اخلاق ہے کہ اسی سلام کر دیں تے منہ دوسرے پاسے کر لیندن تے سلام دا جواب نہیں دے رہے۔ صحابہ کیا سلام دا جواب نہیں دے رہے؟ اے تے اسی بھی ویکھیا ہے، لیکن کیوں نہیں دے رہے اے اسی نہیں جان دے۔ صحابہ دے مجمع چو ایک صحابی اٹھیا، نام میں نہیں چاہنا، میں نشانی دسنی ہے، تمہید میرے حصے دی مک گئی ہے، فضائل دی پہلی سطر جناب دی جھولی اچ پا رہے ہیں، اور اسے تے پتہ چل جائے گا کتنا ساتھ تسی میرا دینا ہے اور کتنے فضائل دے جملے جناب دی جھولیاں تک پہنچانے۔ صحابہ دے مجمع چو ایک صحابی اٹھیا تے صحابی عام نہیں، صحابی او جس نو مصطفیٰ آدیان اے ساڑی اہل بیت وچوں ہیں۔ ہائے 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 او صحابی اٹھیا، مہربانی بھائی جان، مہربانی بھائی جان، مہربانی بھائی۔ یا علی اگر ناراض نہ ہو وہ تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ گے، پیچھے مجمع سارا کھڑا ہے اور پیچھے بھی کافی سارے لوگ بیٹھن، واسطہ ہے تو امام حسین بادشاہ دا، ماحول مزید خوبصورت ہو جائے گا اگر قریب آ جاؤ گے تو مہربانی فرماؤ، مہربانی فرماؤ، تھوڑے تھوڑے جڑ جاؤ۔ مہربانی مہربانی بھائی جان۔ تو جو ہے صاحبان، او صحابی اٹھیا جس نو رسول آدیان یہ ساڑی اہل بیت چھوئیں، یعنی سلیمان محمدی اٹھے، جنہ دے بارے حکم ہے کہ ساڑھے سلیمان نو سلیمان محمدی آکھیا کرو۔ سلیمان محمدی آئے، آ کے ابو حارثہ دا ہاتھ پکڑیا اور ایسا خوبصورت جملہ آکھیا جڑا تاریخ دی پیشانی تے آج بھی جھومر بن کے لٹک رہا ہے، اور ایسا خوبصورت جملہ ہے حلالیاں دے ہاں ٹھر جان گے۔ سلیمان فارسی سلیمان محمدی آ کے ابو حارثہ دا ہاتھ پکڑیا اور سطر کیڑی آکھی، ابو حارثہ دا ہاتھ پکڑ کے آدھا، اے ابو حارثہ ان سے کیا پوچھ رہے ہو؟ آئے پیچھے نہیں رہ جانا، میرے نال نال سفر کرنا ہے، ہر عزدار دنال کرا سر چاہنا ہے، ان سے کیا پوچھ رہے ہو؟ آؤ تمہیں اس کے دروازے پہ لے جاؤں کہ جو مزاج رسالت کو سمجھتا ہے۔ تمہیں اس کے دروازے پہ لے چلوں جو مزاج رسالت کو سمجھتا ہے۔ تو سلیمان محمدی سائیاں نو لے کے مولا علی بادشاہ مشکل کشا دے دروازے تے آگے، میرے مولا نال ملاقات کی تھی، نہ سلام کیتا، سرکار جواب دیتا، پوچھیا کیویں آئے؟ انہاں کیا سرکار کتھوں اسی نجران اچو چلے، کتنے دن لگ گئے، کتنی راتاں لگ گئیاں، اتنیاں محنتاں کاوشاں دے بعد مدینے پہنچے ہیں، اللہ دے نبی دا سلام کیتا ہے، سرکار منہ دوسرے پاسے پھیر لیندن، سلام دا جواب نہیں دیندے۔ ایک لمحہ بھی میرے مولا نہیں سوچیا اور میرے مولا فرمایا اسے حالت اچ گئے ہو، جڑا حال بنا کے میرے سامنے آ گئے ہو، اسے حالت اچ گئے ہو؟ نہ کیا جی اسے طرح فاخرہ لباس، سر تے سونے چاندی دے تاج تے سونے چاندی دے گلے چہار پا کے تے اسی اسے طرح گئے ہاں۔ سرکار فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی دولت سے اللہ کے نبی کو متاثر کرنے کی کوشش کی، تسی کاہن ہو، تسی راہب ہو، جڑا راہب ہوندہ ہے وہ تارک دنیا ہوندہ ہے، ان دنیا دے مال نال، دنیا دے مال و دولت نال، ہار سنگار نال کوئی لالچ نہیں ہوندہ، دنیا دے مال نال پیار نہیں ہوندہ، یہ توڑا لباس ہی نہیں۔ اگر اس حالت چ اللہ دے نبی جواب دیں دے تو قیامت تک دے عیسائی آخدے مسلمانوں کا نبی ہمارا ہار سنگار دیکھ کے متاثر ہو گئے، لہٰذا واپس جاؤ، واپس جا کے اے لباس اتارو، اے لباس اتار کے سادہ لباس پاؤ، سادہ لباس پا کے آ کے اللہ دے نبی دا سلام کرو تو سلام دا جواب دیں گے، ٹھیک جس طرح میرے مولا علی فرمایا ہائی عیسائی ٹرے مدینے شہر دے باہر اپنے خیمے اچ آئے، آ کے ہار سنگار سارے اتار کے فاخرہ لباس لہا کے سادہ لباس پا کے آئے تو تاریخ دس دیے اللہ دے نبی نے مسجد نبوی دے دروازے تے کھلو کے عیسائیاں دا استقبال کرنا۔
دروازے تے کھلو کے مہربانی یا رسول اللہ بہت مہربانی بہت مہربانی مسجد نبوی دے دروازے تے کھلو کے اللہ دے نبی استقبال فرمایا اور سرکار ویلکم کیتا جتھے سرکار دا تخت ہائی کرسی ہائی اپنی کرسی دے نال عیسائیاں دی مہماناں دیاں کرسیاں لوائیاں سرکار اپنے نال ممبر تے بٹھایا کرسیاں لوا کے سرکار بٹھایا حال حوال پوچھیا چائے پانی لنگر پانی پوچھیا سفر دیاں تکلیفاں پریشانیاں دے بارے حال حوال ہو گیا تو سرکار پوچھیا اچھا ہن دسو کیویں آئے ہو انہاں خط دیتا جی اے خط تسی لکھیا ہے سرکار خط ویکھیا سرکار فرمایا جی اسی لکھیا ہے انہاں کہ جی اس سے سلسلے چ حاضر ہوئے ہیں اسی سمجھیا اس تو پہلے کہ تسی ایک عظیم لشکر لے کے ساڈے تے حملہ کر دیو اسی آپ تہاڈی خدمت وچ حاضر ہو گئے ہاں اسی تہاڈے نال مناظرہ کرنا چاہنے ہاں ادوں انہاں آکھیا مناظرہ کرنا چاہنے ہاں سرکار فرمایا شروع کریے جڑا علم کل دا مالک ہے اس کیڑیاں تیاریاں کرنیاں نے مناظرے دیاں سرکار فرمایا شروع کریے انہاں کہا جی کرو شروع سرکار سندسو اسلام کی یاد ہے تو میرے نبی فرمایا اسلام آدھا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے او دی ذات دا کوئی شریک نہیں اوہی خالق ہے اوہی مالک ہے اوہی رازق ہے اوہی حی ہے اوہی قیوم ہے او دی ذات وحدہ لا شریک ہے او دیاں صفات اچ او دی ذات اچ او دا کوئی شریک نہیں انہاں کیا سرکار ناراض نہ ہوو تے ایسان پہلے دے پتا اے جتنے مسجد تسی چہرے سن وکھا رہے ہو اے چہرے اسی ویکھ لینے انہاں اج توحید تواڈے کولوں سنیے اور پھر تسلیم کیتی ہے اسی عیسیٰ نبی تو توحید دے قائل ہاں اسی بڑے دیر دے توحید نو مندے ہاں اسی اللہ دے قائل ہاں اللہ نو مندے ہاں اور اللہ نو وحدہ لا شریک ہی مندے ہاں اگے چلو مناظرہ اگے ٹورو سندسو عیسیٰ نبی دے بارے تواڈا کے خیال ہے تو میرے نبی فرمایا عیسیٰ عبداللہ ہے عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے عیسیٰ اللہ دا نبی ہے انہاں ٹوک دیتا میرے نبی نو روک دیتا انہیں کہا جی بس اتھے اختلاف ہے سرکار فرمایا اتھے کی اختلاف ہے عیسائیاں کہا جی اتھے اختلاف ہے تسی آکھیا ہے عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے اسی آدھے ہیں عیسیٰ اللہ دا بندہ نہیں عبداللہ نہیں ابن اللہ ہے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے سرکار فرمایا دعویٰ بہت بڑا ہے اور دلیل تسی کوئی نہیں دیتی بغیر دلیل دے دعویٰ فضول ہوندہ ہے جے دعویٰ کیتا ہے تو دلیل ہے عیسائیاں کہا جی دلیل ساڑھے کول پہاڑ تو بھی وزنی ہے سرکار فرمایا جے پہاڑ تو وزنی دلیل ہے تے پیش کرو انہاں کہا جی دلیل اے ہے کہ اس دنیا تے ہر کسی دا کوئی نہ کوئی پیو ہے جاگنا بھائی نیاز حسین اللہ دی اس کائنات تے ہر کسی دا کوئی نہ کوئی پیو ہے یا عیسیٰ نبی دا کوئی باپ ثابت کرو تے جے نہیں کر سکتے پھر منو عیسیٰ دا باپ اللہ ہے اور عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے سرکار مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تسی آکھیا سی پہاڑ جڑی وزنی دلیل ہے اے تے دلیل کچھ جی نہیں اگر اس دلیل دے ہوتے کہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں تے تسی اللہ عیسیٰ دا باپ بنا دیتا ہے سرکار فرمایا پھر آدم دے بارے کی خیال ہے او دی ماں بھی کوئی نہیں او دا پیو بھی کوئی نہیں میں راضی ہو گیا آخری حلالی دا سار جاؤ حیدری مہربانی بھائی جان مہربانی بھائی جان مہربانی بھائی جان میں راضی ہو گیا میرا سفر مکمل ہو گیا سرکار فرمایا پھر آدم دے بارے کی خیال ہے او دی ماں بھی کوئی نہیں او دا پیو بھی کوئی نہیں عیسائیاں کو جڑا حملہ کیتا نا انہاں آکھیا جی عیسیٰ دی تے ساڑی جڑی گل ہے نا وہ عیسیٰ دے بارے ہے آدم دے بارے نہیں گل کرنی ہے تے عیسیٰ دی کرو آدم دی نہ کرو سرکار خاموش ہوئے تو رب دی طرفوں وحی نازل ہوئی اور اللہ دی طرفوں وحی آئی اے نبی ان سے کہہ دو عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے جو اللہ بغیر ماں باپ کے کن کہہ کے آدم کو خلق کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھی خلق کر سکتا ہے تو آڈی میری دلیل دینا اور ہے کسے عالم دی دلیل دینا اور ہے کسے مفتی مجتہد دی دلیل دینا اور ہے
اللہ دے نبی دا دلیل دینا اور ہے اللہ جڑی دلیل دیتی اس تو وزنی دلیل تے ہے ہی کوئی نہیں جدوں اللہ آکھیا کہ جڑا اللہ بغیر ماں باپ دے آدم نو خلق کر سکدا ہے بغیر باپ دے عیسیٰ نو بھی بنا سکدا ہے وہ چاہے تے کروڑاں عیسیٰ بنائے وہ چاہے تے لکھاں بنائے وہ چاہے تے ارباں خرباں بنا دے وے مگر عیسائی ضد تے اڑ گئے انہاں کہا جی نہیں آدم دی تے گل ہی نہ کرو نا جی سڑے نال گل عیسیٰ دی کرو موضوع عیسیٰ ہے گل عیسیٰ دی کرو یا عیسیٰ دا کوئی باپ ثابت کرو اگر عیسیٰ دا باپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر منو کہ عیسیٰ دا باپ اللہ ہے ضد دا علاج کوئی نہیں ہوتا جی ایک بندہ ضد ہی لا دے وے کہ کان چٹا ہے تے انہوں لاکھ دلیلہ بھی دیو اس نہیں مننا اس کہنا میں نہیں مندا عیسائیاں آکھیا جی اسی نہیں مندے یا عیسیٰ دا کوئی باپ ثابت کرو تو جدو تسی خود آکھ رہے ہو کہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں تو پھر منو عیسیٰ دا باپ اللہ ہے جدو ضد تے پکے ہو گئے تو پھر آواز آئی کچھ تو خدا دی طرف ہوں تے اسی سچے ہیں ساڑھے تو وڈا سچا ہے ہی کوئی نہیں اسی مباہلہ کرنے ہیں میدان مقرر کیتا گیا دن مقرر کیتا گیا تاریخ مقرر کیتی گئی وقت مقرر کیتا گیا دن رکھیا گیا 24 ذی الحج دا 23 ذی الحج نو مناظرہ ہویا 24 ذی الحج دا دن مباہلے دا رکھیا گیا میدان مدینے دے باہر ایک میدان آئی خالی جس نو میدان مباہلہ قرار دیتا گیا کہ اتھے کٹھے ہوں گے وقت رکھیا گیا نماز فجر تو بعد جدوں دن اندر باہر ہوئے گا تسی اپنے سچے لے کے آ جانا ہے میرے نبی آکھیا میں اپنے سچے لے کے آ جانا صبح اکٹھے ہوں گے رات تیاریاں تسی بھی کر لو اسی بھی کر لینے ہیں مدینہ سارا تیاریاں چ لگ گیا اتھے تک تاریخ دستی ہے کہ تیاریاں چ اتنے مصروف ہن کہ 24 ذی الحج دی رات مدینے چ بندہ ستا کوئی نہیں کوئی خط کروا رہا ہے کوئی وال کٹوا رہا ہے کوئی بوٹ پالش کروا رہا ہے کوئی کپڑے پریس کروا رہا ہے تاریخاں دستیاں جدوں صبح دا وقت ہویا اللہ دے نبی مسجد نبوی نماز فجر با جماعت پڑھائی سرکار نماز پڑھا کے پیچھے ویکھیا تے مسجد بھری ہوئی پیر رکھن دی جائے نہیں مسجد سرکار ویکھیا تے سرکار ویکھیا دن سلیمان اتنا مجمع سلیمان آکھیا سرکار جتنا تسی اندر ویکھ رہے ہو نا جتنا اندر ویکھ رہے ہو اس تو کئی گنا باہر ہے سرکار فرمایا سلیمان تے اے آئے کیوں سرکار مباہلے چ جانا ہے نا سرکار مباہلے چ جانے واسطے تیار نے سرکار یہ مباہلہ میں جانا چاہتے ہیں سرکار یہ میدان مباہلہ میں جانے کے لیے تیار ہیں گل میری نہیں گل کسی ذاکر دی نہیں جملہ خطابت دا نہیں اور ذاکری جملہ نہیں تقریر دی خطابت دی خوبصورتی دا بھیجدان جملہ نہیں جملہ بالکل حدیث دا ہے روایت دا ہے اور جیسے منو ان لفظ ہیں روایت دے جناب تک ویسے پہنچا رہے ہیں سرکار سلیمان دی گل سنی صحابہ لے پاس سے بیک کے فرمایا او میرے صحابہ تم میں سے کوئی میدان مباہلہ کے قریب بھی نہ آئے اوئے ہوئے 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 حدیث سنائیے میں روایت پہنچائیے تم میں سے کوئی بھی میدان مباہلہ کے قریب بھی نہ آئے قریب بھی نہ آئے سرکار اسی نہیں جانا فرمایا نہیں تو سرکار کس جانا ہے فرمایا سچیاں سرکار کس جانا ہے فرمایا سچیاں جانا ہے تو سرکار اسی سچے نہیں فرمایا نہیں میرے سارے صحابہ سچن سارے صحابہ سچن مگر اتھے اس جانا ہے جدی زندگی دا ایک لمحہ بھی بت پرستی چ نہیں گزریا جتا زندگی دا ایک پل بھی خود اس جانے جڑی صدیقہ ہے سلیمان ابو ذر دا مونڈا ہلا کیا کیا ابو ذر آج لطف ہونا ہے آج پتہ لگے گا اللہ دے نبی دی نظر صدیق کون ہے صدیقہ کون ہے اللہ دی نظر کون صدیق ہے مصطفیٰ دی نظر کیڑے سچن اتھے جانا ہے سچیاں نو لے کے اتھے جانا ہے صدیق اور صدیقہ نو لے کے تو مدینہ انتظار ہے سرکار کس نو لے کے چل دن کس نو لے کے ٹر دن تو سرکار کتنے نو لے کے ٹرے پنجتن پاک گئے پنجتن پاک سرکار خود گئے تنال چار گئے پنج میں سرکار خود پنجتن پاک
تے ترتیب کیسی ہے؟ حسین سینے نال، حسن انگلی نال، پیچھے پیچھے سیدہ، پیچھے پیچھے مولا علی مشکل کشا۔ کوئی معرفت اللہ عزادار تشریف فرما ہے تو میری بات سمجھے گا تو دل پھل لکار کھل جائے گا۔ اللہ دے نبی پنجتن پاک نو لے کے اسے ترتیب نل چلے جس ترتیب نل آیت نازل ہوئی آئی، حکم ہویا ابنانا تے پتر اگے اگے و نساءنا تے عورتاں دی جگہ تے سیدہ پیچھے پیچھے، حکم ہویا و انفسنا تے نفساں دی جگہ تے پیچھے نفس بن کے رسول اللہ دا مولا علی مشکل کشا چل رہن۔ میں حیران ہاں، گل پتران دی ہوئی ہے تے پتر بھی علی دے، جے گل عورتان دی ہوئی ہے تے زوجہ بھی علی دی، جے گل نفسان دی ہوئی ہے تے نفس دی جگہ تے خود مولا علی علیہ السلام۔ حالانکہ مدینہ بھریا ہویا مسلمانہ دا، لکھاں صحابہ دے گھر موجود ہیں، لکھاں سینکڑاں دی تعداد وچ، ہزاراں دی تعداد وچ نہیں، لکھاں دی تعداد وچ صحابہ دے گھر موجود ہیں تے سرکار دے اپنے بھی تے گھر مدینے موجود ہیں۔ 9 گھر نے، 11 گھر نے یا 13 گھر نے، سوائے بی بی خدیجہ دے باقی سرکار دیاں جتنیاں بیویاں نے ساریاں مومناں دیاں ماواں 10 ہجری جدوں مباہلہ ہویا ہے ادوں مدینے زندہ بھی نے موجود بھی نے، سوائے بی بی خدیجہ دے باقی ساریاں بیویاں جدوں مباہلہ ہویا ہے 10 ذی الحج موجود بھی نے، مدینے زندہ بھی نے تے لکھاں گھر صحابہ دے کسے ایک نو میں لے کے نہیں گئے۔ جاگنا زدار میرا ساتھ دینا، آخری حلالی تک سر چانا۔ لکھاں صحابہ دے گھر کسے ایک نو میں لے کے نہیں گئے، 9 گھر 11 گھر یا 13 میرے نبی دے اپنے گھراں چویں کسے ایک نو لے کے نہیں گئے۔ مولوی زدہ علاج کوئی نہیں، علی دے ویڑے جو کسے ایک نو میں چھڑ کے نہیں گئے۔ آئے 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 بہت مہربانی۔ علی دے ویڑے چوں کسے ایک نو میں سرکار چھڑ کے، حسین سینے نال، حسن انگلی نال، پیچھے پیچھے سیدہ، پیچھے پیچھے مولا علی مشکل کشا۔ میں مجلس پڑھنا آواں تے انج بچہ چاہیا ہوئے سینے نال لایا ہوئے تے نال میں مجلس پڑھنا تے نال بچہ کھڑاواں تے گل کوئی مناسب تو نہیں نا جی، ہاسا ہی بنا گے نا، سن کے ہنسے ہو تو جب واقعی کھڑا رہا ہوں۔ میں نے کسے سننا ہے؟ ایک جج ہے، عدالت جا رہا ہے، اس فیصلہ سنانا ہے، جا کے کرسی تے بیٹھا ہے تو بچہ چاہیا، وکلاء دی بحث جاری ہے، لوگ انتظار اچھ نہیں کہ جج صاحب فیصلہ سنان تے جج صاحب نال فیصلہ سنا رہے ہیں، نال بچہ کھڑا رہے ہیں، کوئی گل مناسب؟ آؤ سارے اکٹھے ہوئیے، کٹھے ہو کے مدینے جا کے حاضر ہوئیے، اللہ دے نبی دے قدمہ تے جا کے ہاتھ رکھیے، سرکار دے قدم چومیے، آکھیے سرکار ساڑھے ذہنی دریچے اتنے وسیع نہیں ہوئے، ساڑھی معرفت اس سطح تے نہیں پہنچی، اس نہج تے ساڑھے علوم نہیں کہ اسی اس راز نو سمجھ سکیے۔ سرکار کرن مبالہ جا رہے ہو تے چاہے یا بچے نو ہے، ہوئے سرکار کرن مباہلہ جا رہے ہو، سرکار چاہے یا بچے نو ہیں، سرکار سمجھ نہیں آ رہی مباہلہ کرو گے یا بچے کھڑاؤ گے؟ سرکار سوالک نبیان دی نظر توڑے تے، خدا دی نظر توڑے تے، مذہب اسلام دی اور عیسائی مذہب دی نظر توڑے تے، قیامت تک دی ذمہ داری ہے توڑے سر تے سرکار اتھے بچے کھڑاؤ گے یا مباہلہ کرو گے؟ تے جے بچے نو لے کے جانا بھی ہے تے پیچھے پیچھے بچے دی ماں آ رہی ہے، بچہ بچے دی ماں نو دیو، بچے دی ماں بچے نو چالوے، حالت دی ضرورت لے کے آ رہی ہے، ممتا دی مجبوری نہیں۔ بہت مہربانی۔ حسین سینے نال، حسن انگلی نال، کتنے گئے؟ میں سوال کرنا چاہنا بزرگاں تے، اگر میرے نبی کلے جاندے ہر جاندے؟ ایسا سوچنا بھی کفر ہے۔ کائنات ایک پاسے، میرے نبی دی صداقت ایک پاسے۔ اگر خود نہ جاندے صرف مولا علی نو بھیج دیں دے، سرکار ہر جاندے مباہلہ جت جاندے، مولا علی بھی نہ جاندے صرف حسن چلے جاندے،
سب تو چھوٹے حسین ہن بظاہر صرف حسین چلے جاندے تو مناظرہ ہر جاندے تو بھی جت کے آندے مباہلات جت کے آندے سرکار پنجتن پاک نو لے کے کیوں گئے یہ راز سمجھو پنجتن پاک نو لے کے کیوں گئے کلے بھی جاندے جت جاندے علی نو بھیج دیندے جت جاندے حسن نو بھیج دیندے حسین نو بھیج دیندے جت جاندے پنجتن پاک نو لے کے میدان مباہلت کیوں گئے سرکار ساری کائنات تے اعلان کر کے دسنا چاہتے ہیں ہم پانچوں صداقت میں برابر ہیں میرا سلام ہے جڑے پہنچے ہو میرا سلام ہے جڑے پہنچے ہو ہم پانچوں صداقت میں جو میرا حکم ہے وہی علی دا حکم ہے جو علی دا حکم ہے وہی حسن دا حکم ہے جو حسن دا حکم ہے وہی حسین دا حکم ہے جو حسین دا حکم ہے وہی سیدہ دا حکم ہے سرکار دسنا چاہتے ہیں اگر میں کوئی گل کراں تے اطاعت کرنی ہے بحث نہیں کرنی آئے ہائے اگر علی کوئی گل کرے اطاعت کرنی ہے بحث نہیں کرنی حسن کوئی گل کرے اطاعت کرنی ہے بحث نہیں کرنی حسین کوئی گل کرے اطاعت کرنی ہے بحث نہیں کرنی اور جڑی بی بی کدی گھر تو باہر نہیں آئی اللہ دے نبی پاک سیدانوں میدان مباہلہ چلے آ کے کھڑا کر کے قیامت تک دے لوگاں نو دسیا ہے اگر بطول کوئی گل کرے تے خبردار اطاعت کرنی ہے اگوں بحث نہیں کرنی آئے ہائے 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 بطول کوئی گل کرے اطاعت کرنی ہے بحث نہیں کرنی جڑا میرے مقابلے تے آوے اس سے بھی اللہ دی لعنت ہے جڑا علی دے مقابلے تے آوے اس سے بھی اللہ دی لعنت ہے جڑا حسن دے مقابلے تے آوے اس سے بھی اللہ دی لعنت ہے جڑا حسین دے مقابلے تے آوے اس سے بھی اللہ دی لعنت ہے جڑا بطول دے مقابلے تے آوے اس سے بھی اللہ دی لعنت ہے آئے ہائے 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 وہ دیکھو جو دوشے پیغمبر پہ کھڑے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے تاریخ کے کوڑے میں بڑے لوگ پڑے ہیں بہت مہربان بہت مہربان بہت مہربان پنجتن پاک نو لے کے آنا در اصل صرف مباہلہ نہیں یہ اہل بیت دی ولایت دا اعلان ہے سرکار دسنا چاہتے ہیں جی میں حجت ہوں انجے علی حجت ہے اسی پنجتن پاک دی حجت برابر ہے ساڑا حکم ایک ہے ساڑا کردار ایک ہے ساڑی گفتار ایک ہے ساڑی حجت ایک ہے اور جدوں اترے میدان مباہلہ ابو حارثہ ویکھیا عیسائیاں نو کٹھیا کیتا اس کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ان سے مباہلہ نہ کرنا عیسائی حیران ہوئے انہاں کیا ابو حارثہ ہیں تو ساڑا سلار تینوں کی آکھیے ٹرے اسی کتھوں کتنے دن لگے کتنی راتاں کتنے کم کاج پچھے چھڑ کے آئے سوچ ذرا کتنا خرچہ ہو گیا جمیں اسی پہنچے ہیں اور جمیں پھر سرکار نال ملاقات کی تھی اور جمیں پھر مناظرہ بھی ہویا تے گل کسے پاسے نہیں لگی پھر مباہلہ رکھیا ہے منزل دے قریب آ گیا ہن تے سامنے آ گئے تے تو ہار من گیا تو ہار من گیا انہوں نے پہلے پہنچ لین دے کوئی گل کر لین دے کوئی گل کھل لین دے کسی گل دا پتہ تے لگے اجے پہنچے نہیں پہلے ہی ہار من گیا تو پھر لفظ روایت دہن لفظ حدیث دہن میرے چھویں مولا تو روایت ہے میرے مولا فرماندن اس وقت ابو حارثہ نے کہا اے عیسائیوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ان سے مباہلہ نہ کرنا ان کے چہرے بتا رہے ہیں اگر یہ حکم کریں تو پہاڑ بھی چلتا ہوا آ جائے گا اگر یہ حکم کرے پہاڑ بھی چلتا ہوا آ جائے گا عیسائیاں کیا پھر کی کریے او سکھیا یہ ہوندن نا معافی مانگ لو معذرت کر لو انہاں معاف کر دینا تو نہیں لگتا انہاں معاف کر دینا انہاں کہ نہیں انہاں کرتے دینا کیویں معافی منگاں گے اسی کتھوں آئے ہیں تو انہوں تنگ بھی کیتا ہے مناظرہ بھی کر دے مباہلہ بھی رکھ لیا اس کے تحفے کٹھے کرو
عورتیں اکٹھیاں کرو، مرد اکٹھے ہوو، جتنے قیمتی تحفے بنا سکتے ہو بناؤ، انہاں دی حکومت نو بھی تسلیم کرنے ہیں، انہاں نو جزیہ بھی دینے ہیں، تحفے بھی دینے ہیں۔ اور جدوں سرکار پہنچے تو تاریخ گواہ ہے، عیسائیاں معذرت کیتی، سرکار کو معافی منگی اور آکھیا اسی تہاڈی حکومت نو تسلیم کر دیں، اسی تہاڈی حکومت نو جزیہ بھی دیواں گے اور ساڈی طرفوں کچھ تحفے بھی نہیں، یہ قبول کر لو۔ میری آنکھاں چ بھی ہنج آ گئی ہے اور کئی آنکھاں چ آنسو آ گئے، حالانکہ میں اجے تک سطر کوئی مصائب دی نہیں آکھی، فضائل دی سطر ہی آکھی، پھر بھی مومنہ عزاداراں دیاں آنکھاں نم ہو گئیاں، ہوئیاں کیوں؟ کیونکہ معرفت والے لوگ بے کے یہ سوچ دے پین کہ عیسائیاں حیا کیتا ہے، کیتے نا حیا عیسائیاں حیا کیتا ہے، کس دا حیا کیتا ہے؟ جڑے اللہ دی توحید دے گواہ بن کے آئے۔ تین من کسی عدالت کسی پریائے کسی بیٹھک گواہ دی ضرورت پہ جائے تے اسی کسی نے گواہ بنانا ہوئے اپنا تے 1000 دفعہ سوچنے ہیں، اور کسی ایسے بندے نو بطور گواہ اسی نہیں چن دے جدا بیان صبح کچھ ہوئے شامی کچھ ہوئے، اسی کوشش کر دیاں کہ کوئی سچا بندہ گواہ بنائیے جڑا کسی میدان کسی عدالت کسی پریائے پنچایت مکرے نہ۔ تو میں اپنی گواہی واسطے سچے لبنے ہاں، جنہاں نو اللہ اپنی توحید واسطے گواہ چنے ہاں، انہاں دی صداقت دا کی معیار ہوئے گا؟ کیا معیار ہوئے گا انہاں دی صداقت دا؟ عزادار ہووے، ماتمی ہووے، ہاتھ سینے تے نہ آوے، میں من نہیں سکدا جنہاں نو اللہ اپنی گواہی واسطے چنیا، مسلمان کیڑی زبان نال کیڑی جرت نال آدیاں زہرا کوئی گواہ ہے تے لے۔ میں کائنات قربان کر دے ماں حسین دا اللہ توڑیاں پھوڑیاں بچھائیاں قبول فرماوے۔ مسموم امام دا جنازہ ہے، علی و بطول دے امیر بچڑے دا جنازہ، اس میرے امام نو مسلمانہ زہر دیتی اور زہر ہلاہل دیتی، زہر ہلاہل یہ او زہر جڑی شام دے ایک بندے مصری چمگوائی، اور مصری چوں یہ زہر جدو منگوان واسطے اس قاصد بھیجے ہیں نا تے وزیر نو بھیجیا، وزیر نو چھوٹا بندہ نہیں بھیجیا، ایک وزیر بھیجیا جڑا خود جا کے عزیز مصر نال ملیا اور ڈائریکٹ ملاقات کر کے ساکھیا سان او زہر چاہی دیئے، او جڑی زہر ہلاہل ہے او دی ایک شیشی چاہی دیئے۔ بادشاہ دی گل سنی، گل سن کے تو نادہ ہے کسے جانور نو دینی، کسے جانور نو دینی ہے زہر، یہ بھی کیا دا نہیں دینی تے انسان نو ہے۔ بڑا حیران ہویا عزیز مصر تے وہ کیا دا جا ٹر جا، ساڑا مذہب اجازت نہیں دیندہ ایڈی زہریلی زہر کسے انسان نو دیتی۔ جا اپنے بادشاہ نو آخ میں زہر نہیں دیندہ،
ایک خالی واپس آ گیا اور دوسری دفعہ پھر شام دے ظالم حاکم بھیجیا، اس نے کہا جتنی دولت چاہی دیے لے لے، سانو زہر ایک شیشی چاہی دیے۔ دوسری دفعہ ہو گیا، عزیز مصر آکھیا ٹھیک ہے میں دے دینا، مگر ایک گل دا جواب دے، جس انسان نو اے زہر تساں دینی ہے وہ تا جرم کی ہے۔ اللہ تھوڑی ہائے قبول فرماوے، سیدہ تھوڑی حقوقاں قبول فرماوے۔ اے زہر جس نو تسی دینی ہے، جرم کتا بکواس کر کے آدھا ہے، او دا جرم ہے، او دی ماں دا نا زہرا ہے۔ ایک جرم ہے، او دے بابے دا نا علی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، انہا زہر منگوا کے جس طریقے نال جودہ ملونہ تک پہنچائی، اللہ اس سے لعنت کرے بے شمارہ کو، جودہ تک کو زہر پہنچائی۔ جس دن میرے مولا نے اس زہر دیتی ہے اس دن روزہ ہے میرے مولا نے۔ جس بندے دا روزہ ہوئے سارا دن پانی واسطے سکھدا ہے، روٹی نہ بھی لبے بندہ آدھا ہے خیر ہے، بھوک دی خیر ہے، بندہ آدھا پانی واسطے میں مرداں۔ پھر بچے بھی روزہ رکھن، وڈے بھی رکھن، تو گھر جڑیاں عورتاں ہوندیاں، ماما ہوندیاں، بہناں ہوندیاں، وہ کوشش کردیاں ٹھنڈے ٹھنڈے شربت بنائیے۔ بچے دا روزہ ہے، بزرگاں دا روزہ ہے، جواناں دا روزہ ہے، ٹھنڈا شربت بنا کے دیندیاں، شکنجویاں بنا کے دیندیاں، دودھ سوڈے بنا کے دیندیاں، کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرے گا ٹھنڈے شربت پیے گا، دلی چو دعا نکلے گی۔ سارے دن دا تسا میرا امام تے جودہ جڑا جام شربت دا تیار کیتا ہے، عزادار میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، اس ساری شیشی اس شربت اس ملا دے۔ اس زہر دے بارے ملدا ہے تاریخ علماء دسیا کہ اے اتنی زہریلی زہر ہلاہل کہ ادا ایک قطرہ اگر سمندر دے پانی اچ دریا دے پانی اچ سٹیے تے جتھوں تک زہر دا اثر ہوئے گا اتھے تک مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جاندی، دریائی مخلوق سمندری مخلوق زہر دے اثر نال مر جاندی جتھے تک زہر اثر کردا۔ اے بھی میں سنیا بزرگاں تو کہ اگر کسے دودھ دینا لے جانور دے سنگ تے لا دیو ایک قطرہ اس زہر دا تو دودھ دینا لے جانور دودھ نہیں دے گا، وہ خون دے گا۔ اتنا زہریلا زہر جنو جانور برداشت نہیں کر سکتے، روزے دار امام دے شربت دے جامع سارے شیشی جودہ ملا دیتی، مزلے عبادت ہر میرے مولا سجے پاسوں آ گئی ہے۔ میرے مولا حسن بادشاہ تھوڑا روزہ ہی شربت پیو۔ میرے مولا ایک گھٹ پھریا اور پڑھیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا۔ میرے مولا رکھ دیتا، ایک کمینی عورت چاہ کے دوسرے پاسوں آ گئی، ادھی مولا سارا پیو تو ان پیاس ہوئے گی، سارے دن دے روزہ دار ہو، مولا تسی تسے ہو، مولا سارا پیو۔ میرے مولا ویک کے فرمندن جو دا شرم کر میرے قاسم نو وین نہیں ہوں دے، میرے قاسم دی یتیمی دی عمر نہیں، میریاں بہنہ نے مر جانے، ادھی نہیں مولا پیو۔ میرے مولا شربت پیتا پڑھیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اتنی زہریلی زہر آئی مسلح تو اٹھیا نہیں جو خون دی الٹی آئی۔ تن کریمی دساں، تن لجپالی دساں، تن دساں میرا پیر سخی کتنا ہے، کریم کتنا ہے۔ جدو میرے مولا دے منہ چو خون نکلیا ہے تو جودہ نو ہاتھ پیر پہ گئے، اٹھئے تو نسنا شروع کیتا ہے، تو نسیے تو ذہن کم نہیں کر رہا، کدی سجے پاسے نس دیئے
کدی کھبے پاسے نسدی ہے تے راہ نہیں لبدا میرے امام دا ہاتھ جگر تے ہے میرے مولا فرماندے جودا اے پچھلا دروازہ کھلا ہی ارادہ جے موت دا ڈر رہی ہے پچھلا دروازہ کھلا ہی جا ڈر جا اور میں کائنات قربان کر دے وہاں ظہر مل لیے تے تڑپے ہے میرا امام تڑپے ہے سید اٹھے ہے میرا مولا نانے دروازے تے نانا میرا سلام نانا جڑے وعدے کیتے ہم نبھاون دا وقت آ گیا نانا تیری امت نے اجر رسالت دے میں زہر پلا گیا نانا میں ان قریب توڑے کول آ رہا تے نانا منت کرن آیا نانا جے حسین میرا میت چاہ کے توڑے روزے تے آ جاوے من قبر دی جا مل جائے گی روزہ رسول حل گیا تے آواز آئیے حسن میری طرفوں اجازت ہے جے کوئی آمن دے وے تھا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میری طرفوں اجازت ہے ہائے کر دے آوے ہے ماتم کر دے آوے ہے 217 حسن امیر تے مسائب دیاں توڑی چھوڑی ہے چھوڑا میری طرفوں اجازت ہے پھر نانے دا سلام کر کے اٹھے ہے اٹھتا تے جھندا دیواران دے آسرے لہندا زمین تے بہ بہ کے ٹردہ میرا مولا ماں دی قبر نالا جدو نانے دی قبر تے گیا تے خاک تے بیٹھا ہے جدو ماں دی قبر تے آیا ہے تے جمیں چھوٹے بچے ماما نال سمندر ماں دی قبر نال میرے مولا لیٹ گئے سجا بازو ماں دی قبر تے رکھا ماں دی قبر دی مٹی چمی ہے میرے مولا چوک کے فرمیدن اماں میں نے زہر مل گئی ہے اماں میں مل کے آیا نانے تے نانے کو پوچھ کے آیا قبر دی جا ملے گی نانے آکھیا ہے میری طرفوں اجازت ہے جے کوئی آمن دے وے تے اماں جے کسے نہ اتھے جان دیتا دفن ہون دیتا تے اماں میں پوچھن آیا تیرے کول قبر دی جا مل جائے گی ہووے ماتمی تے ہاتھ سینے تے نہ آوے میں من نہیں سکدا اس ویلے زہراؤ دی قبر ہل گئی ہے تے قبر چوں آواز آئیے حسن جے میرے کولو پوچھ دے تے نانے کول نہ جاوے سدھا میری قبر تے لگا ہوئے او نانا ہے تے میں ماں میں برداشت نہیں کر سکتی انتظار مقام آزادارو وین دے قریب آگیا اللہ توڑی آئی باتاں قبول فرماوے بانیان دیاں محنتاں میرا مولا قبول فرماوے اے ذکر بانیان دیاں نسلیں جاری ساری فرماوے وین دے قریب آگیا ماں دی قبر تو اٹھے میرے مولا دیواران دے آسرے لے کے گھر والے پاسے جا رہن اد جناب قاسم چھوٹا جہا سے نائی تڑپ دن اماں اتنی دیر کدی میرے بابے نہیں کی تھی اماں آدھ رات ہو گئی ہے تو میرا بابا اجے تک گھر کیوں نہیں آیا ماں پتر نو سینے نلا کے چم دی بھی ہے تے آدھی ہے قاسم گھبرا نہیں ہو سکتا ہے تیرے چاچیاں بل بیٹھا ہوئے ہو سکتا ہے تیریاں پھوپیاں نو ملن گیا ہوئے ہو سکتا ہے تیرے چاچا حسین بل بیٹھا ہوئے ماں پتر نو تسلیاں دے رہی آئی جو باروں وہڑے چوین آیا ہے قاسم دی ماں میں نو سہارا دے میں نو زہر بل گئی تڑپ دی ہوئی قاسم دی ماں دوڑی ہے دروازہ کھیلے کھولیا تے وارش دے منہ میں جو رات واندی دی تھی ایک دیئے قاسم دے بابا میرے اجڑن دی رات روت تے نہیں آ گئی آواز آیا میں نو زہر مل گئی ہے جلدی کر بستر بنا دے بستر بنایا میرے امام بستر تے لیٹے قاسم نو سینے تے سمایا تھوڑی دیر بعد قاسم تڑپ کے اٹھیا ایک کیا دے بابا تن کہیں مارے ہے قاسم دی ماں قریب آگے پوچھیا مولا اے ظلم کہیں کیتا ہے
تیرے مولا فرمایا قاسم ہاتھ آگے کر. قاسم ہاتھ آگے کیتا تو قاسم دی ماں نو آکھیا فروا تسی بھی ہاتھ آگے کرو. سین ہاتھ آگے کیتا پتر دا ہاتھ ماں دے ہاتھ وچ رکھیا. فرمایا ماں پتر وعدہ کرو میرے نال وعدہ کرو. کیڑا وعدہ؟ فرمایا وعدہ کرو. کیڑا وعدہ؟ فرمایا وعدہ کرو اجے اکبر جیندہ ہو سی پہلے قاسم دی لاش دے بہوڑے گئے. میرے نال وعدہ کرو اس کو تھنو کربلا قربان کر سے اللہ دے دین کو قربان کر سے. وعدہ کیتا قاسم بھی قاسم دی ماں بھی اور فرمایا ہن انج کر میریاں بھیناں نو اطلاع دے جو میں نو زہر مل گئی ہے. سین نے برکا سر چ رکھیا چند قدم ٹرن پچھو قاسم بھجدا ہویا دامنے ہاتھ پایا. اماں جے تو ٹر جانا ہے تے بابے نے ملی ہوئی ہے زہر. بابے پانی منگیا میں پانی نہیں دے سکدا. جے سہارا منگیا میں سہارا نہیں دے سکدا. اماں تسی بابے کو رکو میں جا کے پھوپھیاں نو اطلاع دینا. بی بی آدھی قاسم تو چھوٹا ہے تو کدی موتاں دیاں اطلاعاں نہیں دیتیاں تین کی میں بھیجاں تو جا کے آکھیں گا کی یاد ہے اماں میری شکل ایو جی بنا. میں بولن دی ضرورت نہ پوے میری شکل ایسی بنا. میری شکل وے کے سمجھ جان بطول دے ویڑے جو لوٹ پہ گئی ہے. میری سین نے قاسم دیاں آسینہ الٹیاں قاسم دا گریبان چاک کیتا زمین تو خاک چاکے قاسم دیاں زلفیں چلائی. قاسم گھر وچوں نکلیا حسن بستر تے تڑپ دے پین منہ وچوں خون جاری ہے. سین کول بے کے وین کر دیے. قاسم گلیاں چ بھجدا ودے سدھا آیا دروازے تے آ کے رکیا. آسمان والے پاسے ویکھیا تے میرے اللہ امیر پیو دیاں دھیاں نے امیر بھرا دیاں بھیناں نے انشاءاللہ اٹھی نہ ہوں. تہجد دا ٹائم آئی فضا دیئے میں اٹھیاں آفتاب پانی دے بھر کے رکھیں. میں ارادہ کیتا ہے جو میں علی دیاں دھیاں دے کمرے سے جاواں میں جا کے جگاواں. قاسم دروازے تے کھڑا ہے فضا علی دیاں دھیاں دے کمرے چاہیے جو میں اکھاں اٹھو تے تہجد ادا کرو رب دا سجدہ کرو. فضا دیئے میں آ کے ویکھیا ہے سوتیاں کوئی نہیں ایک بے دے گلے چ بھائی پا کے رونیاں. فضا دیئے جدو میں گئیاں میں نوے کہ میرے التوڑیاں میرے گلے چ بھائی پائیاں تے رو کے آدیاں اساں خواب ویکھیا ہے اماں زہرا دے وال کھلے اساں ویکھیا ہے ساڈے نانے دا امامہ خون دے دریائے چ لڑ رہے. اماں ڈرا کلے خواب ہیں اماں دعا کر انشاءاللہ خیر ہوئے کوئی لٹ نہ پہ گئی ہوئے. آدھی اچھا روو نہیں پریشان نہ ہو میں مسلح بچھائیں آفتاب پانی دے بھر کے رکھیں رب دا سجدہ ادا کرو اللہ خیر کرے گا. علی دیاں دھیاں مسلح تے آ کے نماز شروع کی تھی. فضا دیئے میں باہر رہیاں دروازے تو کسے بچے دے رومن دیاں آواز آئی. جنازہ تیار ہے نا جی جنازہ تیار ہے انتظار مقامہ. فضا دیئے میں دروازہ کھولے اندھیرا ہے میں نظر تھوڑا آیا محسوس کیتا اس کے کوئی بچہ ہے اندھیرے چ. قریب آ کے یہ بچہ کون ہے کیا چاہنا ہے. قریب آیا ہے قریب آ کے آدھا ہے دادی میں قاسم ہاں. فضا دیئے میں اکھاں ملیاں اکھاں مل کے میں آکھیا قاسم والاں چ خاک گریبان چاک آسینہ الٹیاں ہویاں. ایک کس الٹیاں نہیں آدھا ہے اماں الٹیاں. ابھی آدھی ہے تے گریبان چاک کہیں کیتا ہے آدھا ہے اماں کیتا ہے. ابھی آدھی ہے تے والاں چ خاک کہیں رلائیا آدھا ہے اماں رلائی ہے. فضا سین تڑپ کے آدھی ہے کیوں رلائیے قاسم دوین بلند ہوئے حقل مار کے آدھا ہے میریاں پھوپیاں بلا میرے بابے نو زہر مل گئی ہے. یا
زہرا یا زہرا یا زہرا ہر ماتمی کرلائے گا ہر زدار آئے کرے گا میں نوکرم بابا میں نوکرم بابا ہائے کر دیا وے ہے ماتم کر دیا وے ہے آدھے میرے بابے نو زہر مل گئی ہے جڑے ہلکے دے ماتمیاں ازادارو سار چاوے آیا زہر دنام آیا ہے فضا نے قاسم مچایا ہے ہاں نال آیا ہے فضا نے بھجنا شروع کیتا ہے حقل مار کے آدھیے آلیا تیرا خواب صحیح ہے سہن رو کے آدھیے ہن چھوڑ مسلح او لوٹ پہ گیا میں غم دی خبر سنی ہے پیا قاسم دس دائے یا زہرا یا زہرا یا زہرا نوکرم بابا میں نوکرم بابا ہر ماتمی دا نوکران ہائے کر دیا وے آئے ماتم کر دیا وے آئے زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے جیڑے ہلکے دے ماتمیوں سر جاوے آیا علی دیاں دھیاں بھج پئیاں علی دیاں نوہاں بھج پئیاں ازادارو ہاشمی جوان بھی بھج پئے ادھے حسن دی کیڑی حالت ہے جگر دے ٹکڑے کبیز کبیز کے باہر بیانے آئے میرے مولا تڑپ گئے سید آدھائے قاسم دی ماں میرے جگر دے ٹکڑے لکا او میں نو بھینا دی خشبو اے ٹکڑے بھینا نہ ویکھا قرآن یار ہر ماتمی قرآن میں نوکرم بابا کھلیاں بینکار کے رومنا لے عزدارو جی کراں نوکرم بابا ہر ماتمی دا نوکراں آئے کر دیا وے آیا ماتم کر دیا وے آیا جنا کیا میرا بھینا پیانی آیا میں نو بھینا دی خشبو پیان دیا میرے جگر دے ٹکڑے لگاؤ اے زمین تو میرا خون صاف کایا قاسم دی ماں نے ایک تشت چایا آیا خون صاف کرنا شروع کیتا ہے جگر دے ٹکڑے چاہ کے تشت رکھ دی پئی آیا آلیا مونڈے تے ہاتھ رکھے آیا آدھیے بھر جائی نہ لکا میں مانو پٹیاں او میں علی دتھیاں یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ نوکرم بابا آدھے نہ لکا علی دیاں تھیاں بھی آگیاں علی دے پتر بھی آگئے جڑے ماتمیاں ہاشمی جوان بھی آگیا حسین آگے حسن دا سر چاہے آیا اپنی چھولی اچ رکھی آیا سیدہ دا حسن بھرا میری سنگت نہ تروڑیاں تیرے بعد میں اکلیاں رہ جانا آیا حسن نے اب کھولی آیا فرمیندن حسین کون کون آیا سیدہ دے میں سوڑیاں ہائے وہ گلیاں وچا ہائے شام والے بازار اس بولنے سبحان اللہ نوکرم بابا آخری 17 دے آگیاں سن دے آوے آئے ماتم کر دے آوے آیا ازادارو اس ویلے بیبیاں دے وین بلند ہوئینا اس ویلے حاشمیاں جوانا ماتم کیتا ہے جڑے ویلے پھرا دی جھولی اج پھرا دیاں اکھاں باند ہو گئیاں اس ویلے بیبیاں دے وال کھول گئے جڑے ویلے حسین آکھیا ہے اِنَّا لِلَّهِ او میرا پھرا میں نو چھاڑ گیا ہے کرلال ہے ہر ماتمی کرلاوے ازادارو جنازہ نہیں آئے گا میں وین کرنا آیا جڑے والے وین کرے سا پھر جنازہ آئے گا پھر ماتم کرے آیا میرے مولا نے آپ پھرانو غسل دیتا آیا آپ کفن پڑھایا آیا آپ جنازہ چاہے آیا جنازہ چاہ کے روزہ رسول دے آیا ہے آج بھی چھنگ دے علاقے دا رواج ہے کسے سید دا جنازہ ہوئے جنال
حوصلے دنال حوصلے دنال میں نوکر بابا حوصلے دنال ماتم کر دیا وے آیا جڑے حلقے دے ماتمیوں ہاتھ چاہو آخری وین کرنا چاہنا جس بندے دی عبادت اجے تک نہیں ہو سکیا اس سطر تے ماتم کرے آیا عزاداروں کوئی تلوار لے کے آیا کوئی تیر لے کے آیا ہے پڑھا روایت بولو جانوان ماتمی جوان پڑھا روایت عزادار دین دیو اجازت ہاتھ چاہ کے اجازت دیو عزادارو ایک عورت ہے جیڑی خچر تے سوار ہے اے آکے آدھیے حسین کی دے آیا سیدہ دے پھرانو دفن کرنا ہے اے بکواس کی دایا آدھیے روزہ رسول ہے کوئی قبرستان تے کوئی نہیں ایسا پہلا تیر حسن دے جنازے جمع پیچھے 500 کمان کڑ گیا میرے مولا دے جنازے تے تیر مارے عباس تلوار چاہیے آلیہ دروازے تے آئیے تے غازی روک کے آدھا ہے آج روکنا لبنین دے جاننوں تے چھوڑ میرے تلوار ویکھ جنازہ سارے ماتم کرو سیر تے ہاتھ رکھو جیڑے علماء لے دنو کرو سیر تے ہاتھ رکھو او غازی تلوار چاہیے آلیہ دروازے تے آئیے تے غازی روک آدھا ہے آج روکنا لبنین دے جاننوں تے چھوڑ میرے تلوار او ویکھ جنازہ او ویکھ جنازہ خون پیا لڑ دے ویچ یسرب دے بازار جڑے ویلے جنازہ کھا رہا ہے آزا قازادیاں نے تیر کٹے تے زینب رو کے آدھیے آج پاک لگ گا او نہیں چادر بچ دی میرا ویر حسن لاج پالے میں ویچ بازار دے اچھا پھر ماتم کرو شیر دے ماتم دا پرسا سارے ماتم کرے آیا اے اس مظلوم دا آئے میت ہے جے کو آدن حسان نئے امیر ہے جندے میت یوتے یا حسین سائن رنی ہے تیرو کے آدھیے آج پاک لگ گا او نہیں چادر بچ دی میرا ویر حسن لاج پالے او میں ویچ بازار اچھا وقت ماتم کرو سیر تے ہاتھ رکھو میں وین سناوا آلیہ نے تیر چھکے ہاتھ زخمی ہو گئے تے رو کے آدھیے ہون پاک لگ گا سیر تے ماتم